آج مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سائنسی علوم میں زیادہ کام نہیں کیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو حقیقت اس کے بالکل الٹی ہے۔ مسلمانوں نے سائنس میں اچھا خاصا کام کیا ہے، چنانچہ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ مسلمانوں نے جو سائنس میں کام کیا ہے اسے ہم آج شمار کریں گے۔ اسلامک سائنس اسلامک گولڈن ایج آف ایرا کہا جاتا ہے، جو 8ویں صدی عیسوی سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان شمار ہوتا ہے، جس میں مسلمان علماء نے دنیا کو جو عظیم علم لیگیسی دیا، اس کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے سے ہو چکا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے گریک، ہندی، ایرانی، چائنیز علم کو حاصل کیا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس میں جو اغلاط تھے اس کی تصحیح کی، پھر اس سے نئی ایجادات کی۔ اسی ایجادات کے ذریعے اسلامک سائنس کے اہم علماء اور بانی پیدا ہو۔ نمبر 1، ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جن کا ایرا ہے 780 سے 850 تک۔ انہیں الجبرا کا بانی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی کتاب الجبر والمقابلہ ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے الجبرا کے اوپر خوب گفتگو کی ہے، اسی لیے انہیں الجبرا کا بانی کہا جاتا ہے۔ اور اسی کتاب سے الگوریدم کے سسٹم کو نکالا گیا ہے۔ الگوریدم کا لفظ بھی ان کے نام سے لیا گیا ہے۔ اور دوسری خصوصیات حساب، مثیلات، ٹریگونومیٹری، فلکیات اور جغرافیہ میں عظیم خدمات انجام دی، اسی وجہ سے انہیں فادر آف الجبرا بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ابو علی ابن سینا اویسینا، 980 سے 1037 تک ان کا ایرا ہے۔ طب یعنی میڈیسن کے سب سے بڑے نام شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب القانون فی الطب بہت مشہور ہے۔ 700 سال تک یورپ میں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جانے لگی۔ نفسیات، فارماکولوجی، انفیکشن اور تجرباتی طب کے بانی شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ابن الہیثم بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ 965 سے 1040 تک ان کا ایرا ہے۔ کیا انہوں نے کام کیا؟ جدید آپٹکس کی بنیاد رکھی اور انہیں بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب المناظر ہے، جس میں روشنی کے اصول، آنکھیں، دوربین اور انسانی آنکھ کی نشوونما ساخت کی ڈیٹیل میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ بھی بیان کیا گیا، ساتھ ساتھ مشاہدہ پلس تجربہ پلس نتیجہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ یورپ میں انہیں ٹولمائی آف دی مڈل ایجز کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، ابو ریحان البیرونی، 937 سے 1050 تک ہے۔ انہوں نے فلکیات، ریاضی، جغرافیہ اور تاریخ کے بہت سارے اصول بیان کیے اور اس میں مہارت رکھتے تھے۔ ساتھ ساتھ زمین کے گول ہونے، اس کی گردش اور قطب شمالی کی پیمائش بھی انہوں نے کی۔ ان کی کتاب ہند میں ہندوستان کی سائنس اور کلچر بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ نمبر 5، جابر بن حیان، جنہیں جبر بھی کہا جاتا ہے، 721 سے 815 تک ان کا ایرا ہے۔ یہ کیمسٹری کے بانی ہیں۔ تجرباتی کیمسٹری، تیزاب، الکحل اور تقطیر کے اصول متعارف کروائے ہیں۔ انہیں فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ 6ویں ہیں ابو بکر الرازی، رازس بھی انہیں کہا جاتا ہے، 865 سے 925 ان کا ایرا ہے۔ طبیات اور سرجری میں مہارت رکھتے تھے۔ چیچک، اسمال پاکس اور خسرہ میزلس میں
فرق پہلی بار انہوں نے بیان کیا ہے۔ الکحل کا طبی استعمال انہوں نے ہی متعارف کروایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے دیگر علماء اکرام ہیں جنہوں نے سائنس میں کام کیا ہے۔ عمر خیام ریاض اور فلکیات میں کام کیا ہے۔ ابن رشد، ان کو ابرس بھی کہا جاتا ہے، فلسفہ اور طب میں کام کیا ہے انہوں نے۔ اسی طرح الجزری ہے، مشین انجینئرنگ میں انہوں نے کام کیا ہے۔ پانی کے پمپ، روبوٹک آلات کے سلسلے میں انہوں نے کام کیا ہے۔ عباس بن فرناس، انہوں نے پرواز کی ابتدا ایک کوشش بھی کی ہے کہ آسمان سے کس طریقے سے اڑا جائے، اس کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ یہ تھے اسلامک سائنس کی خصوصیات جو گولڈن ایرا میں کی گئی، جس میں تجرباتی ترقی کا طریقہ بتایا گیا، ایکسپیریمنٹل میتھڈ بتایا گیا، علم کو دین سے الگ نہیں سمجھا بلکہ اللہ کی نشانیوں کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ اس دور میں بیت الحکمہ نامی ایک سنٹر تھا جس میں ریسرچ وغیرہ کی جاتی تھی۔ یہ سنٹر بغداد میں تھا، دنیا کا پہلا بڑا تجرباتی اور تحقیق کا مرکز تھا۔ تو لہذا جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سائنس میں کچھ بھی کام نہیں کیا، یہ ان کے لیے بہت بڑی کیا ہے، ایک جانکاری ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں۔ مسلمان علماء نے زیرو دہائی نظام تارون کے نقش اور تجدید جراحی کے آلات بھی دیے ہیں۔ جو آج کل زخم وغیرہ کے لیے استعمال ہونے والے آلات ہیں وہ بھی مسلمان دیے ہیں۔ یہ تمام علماء قرآن و حدیث کی ترغیب، اقرا اور رب زدنی علما کے حکم سے متاثر تھے۔ انہوں نے سائنس کو اللہ کی تحقیق اور کائنات کے راز کھولنے کا ذریعہ بنایا، نہ کہ کائنات، اللہ کی تخلیق، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے سائنسی علوم کو ایجاد کیا۔